جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تو آج کی جو میری پوسٹ ہے وہ ویسے تو جاپان میں اسسٹنٹ انگلش ٹیچرز کی جو اسامیہ پاکستانی میل اور فیمیلس حضرات کے لیے ہیں اس کے بارے میں تفصیل ہے کہ اس میں آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا جاپنیز ایجوکیشن کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ جاپانی جو اسکول ہیں ان کی تعلیم کو کئی مراحل میں تشکیل دیا جاتا ہے، اور یہ اپنے سخت نصاب، نظم و ضبط، احترام اور کمیونٹی پر توجہ دینے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اور جاپانی نظام تعلیم کے اہم مرحلے اور خصوصیات کیا ہیں اس کی تفصیل آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کی جو اسٹیجز آف ایجوکیشن ہے اس میں پہلی پری اسکول ہوتی ہے۔ پری اسکول میں بچے جو ہوتے ہیں 3 سے 6 سال کے والے جو ہیں ان کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں سوشل سکلز، بیسک اکیڈمکس اور فزیکل ڈیولپمنٹ میں کام کیا جاتا ہے۔ بچوں کی گروتھ کرنے کے لیے ان کو پڑھائی کی طرف اتنا نہیں بلکہ ان کو سوشل سکلز بتائے جاتے ہیں، ایتھکس بتائے جاتے ہیں، جو کہ ان کی تربیت کا حصہ بن جاتے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے پھر جاپنیز جو ہیں دنیا کی بہترین قوموں میں سے ایک قوم بنتی ہے۔ اور ان کو ایکسرسائز وغیرہ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، ان کو تھوڑا سا جو ہے پڑھائی کے حوالے سے بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ جو اسٹیج آتی ہے ان کی وہ ایلیمنٹری اسکول ہوتی ہے۔ اس میں گریڈ 1 to 6 ہوتا ہے، اور ایج 6 سے لے کے 12 تک آپ پروموٹ ہوتے ہیں۔ پہلے گریڈ 1، پھر 2، پھر 3، ایک ایک سال کا یہ ہوتا ہے۔ اور اس میں آپ کو جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، ایک تو جیپنیز لینگویج پڑھائی جاتی ہے، میتھمیٹکس ہوتا ہے، سائنس ہوتا ہے، سوشل اسٹڈی ہوتا ہے، میوزک بھی کرایا جاتا ہے، آرٹس اینڈ کرافٹ بھی کرایا جاتا ہے، فزیکل ایجوکیشن بھی ہوتی ہے، اور مورل ایجوکیشن بھی ہوتا ہے، اخلاقی ایجوکیشن جس کو بولتے ہیں، جس میں آپ اخلاق کے حوالے سے سوسائٹی میں آپ کو کس طریقے سے بہیو کرنا ہے اس کی بنیادی تربیت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد تھرڈ اسٹیج جو ہے وہ جونیئر ہائی اسکول کی ہوتی ہے، گریڈ 7 to 9، اور اس میں ایج 12 سے 15 تک آپ کو رہنا ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو انگلش، ٹیکنالوجی اور ہوم اکنامکس پہ زیادہ توجہ جو ہے دی جاتی ہے، اور یہ اس کی ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ پھر سینئر ہائی اسکول ہے ان کا، اس میں گریڈ 10 سے 12 ہوتا ہے، اور یہ ایج 15 سے 18 ایئر تک چلتی ہے۔ اسٹوڈنٹ جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ جو کلاسز اٹینڈ جو کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ کمپلسری نہیں ہوتی کلاسز، لیکن آپ کو موسٹلی جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، اور یہاں پہ اکیڈمک، ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریکس پہ ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے ہائر ایجوکیشن۔ ہائر ایجوکیشن میں پھر ان کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں، جونیئر کالجز ہوتے ہیں، ٹیکنیکل کالجز ہوتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ انٹرنس ایگزام ہوتا ہے، اور جو کہ بڑا ہی ہائیلی کمپٹیٹیو ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ ہائر ایجوکیشن کی طرف وہ بچے کو لے جاتے ہیں۔ تو یہ تو تمام تفصیلات تھی جو کہ ضروری تھی اس حوالے سے آپ کو بتانا۔ جاپان میں بنیادی اسکول کا نظام ہے، ابتدائی اسکول کو سمجھ لیں کہ 6 سال تک ہوتا ہے، پھر مڈل اسکول کا 3 سال کا، ہائی اسکول ہوتا ہے، پھر ہائی اسکول کا 3 سال کا، اور پھر یونیورسٹی کے 4 سال کا ہوتا ہے۔ تو تعلیم صرف 9 سال کے ابتدائی اور مڈل اسکول کے لیے لازمی ہوتی ہے، لیکن 98.8% جو طلبہ ہوتے ہیں وہ اسکول جاتے ہیں، ہائی اسکول جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی بیسک تفصیل ہے جو کہ آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے ان کے سسٹم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ آپ کو اویئرنیس ہو، ہر دنیا میں ہر ملک کا اپنا ایک نظام تعلیم ہوتا ہے، کریکولم ہوتا ہے ان کے اپنے۔ تو جو دنیا کے بہترین ایجوکیشن کے سسٹمز ہیں ان میں سے جاپان کا ایک سسٹم ہے۔ تو آج ہم جو ویڈیو میں بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت جاپنیز جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں اس میں 30 اسامیاں اسسٹنٹ انگلش لینگویج ٹیچرز کی ہیں جن کی ڈیمانڈس ہے، اور انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ کے تھرو اس کے لیے ایپلیکینٹ کی اپلیکیشنز مانگی ہیں۔ اسسٹنٹ انگلش لینگویج ٹیچر کے لیے آپ کو بیچلر کی ڈگری یا اس کی مساوی اے لیول وغیرہ، یا آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہو وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ 1 سال کا آپ کا ایکسپیرینس منیمم ہونا چاہیے۔ ایج آپ کی 24 سے 45 ایئرس کے درمیان
اور میلز بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور فیمیل بھی۔ پیریڈ آف کنٹریکٹ جو ہے وہ 1 سال کا ہوگا، 7 اپریل 2025 سے 24 مارچ 2026، اور پر منتھ سیلری تقریباً اپروکسیمیٹلی 4 لاکھ کے قریب ہوگی۔ 12 سال کی ایجوکیشن آپ کی ہونی ضروری ہے ان انگلش، اٹ مین کہ میڈیم اینڈ انسٹرکشن جو ہے انگلش میں ہونا ضروری ہے، اردو میڈیم والے اپلائی نہیں کر سکتے۔ آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو، یعنی آپ اخلاقی طور پہ کسی بھی جرم میں ملوث نہ ہوں، آپ کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور آپ ورک کے لیے جو ہے وہ بالکل فٹ ہوں، اور آپ کو کوئی ٹرانسمیشن ڈیزیز نہ ہو جس کی وجہ سے جو ہے وہ بیماری جو ہے وہ کسی دوسرے تک منتقل ہو جاتی ہے۔ اور کام کرنے سے پہلے تین تک فٹنس سرٹیفکیٹ آپ کا 3 ماہ قبل میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ بھی آپ کو دینا ہوگا۔ اور اس میں تقریباً آپ کے پاس جب آپ اپلائی سلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ نے یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ 6 لاکھ ین، وہ تقریباً 11 لاکھ کے قریب بنتا ہے پاکستانی رقم، یہ ریزرو میں ہونے چاہیے فلائٹ ٹکٹس لینے کے بعد، اگر اپلیکینٹ پرائیویٹ ریزیڈنس رکھ رہا ہے۔ اور اگر ایک اپلیکینٹ جو ہے وہاں پہ کوئی شیئرڈ اکوموڈیشن رکھ رہا ہے، کسی کے ساتھ مل کے رہ رہا ہے، تو پھر اس کو تقریباً 5.5 لاکھ شو کرنا ہوگا کہ یہ میرے پاس ریزروز ہیں جو میں وہاں پہ رہنے کے لیے جو ہے وہ رکھوں گا۔ اور ایک سی وی آپ کا ضروری ہے، سیلف انٹروڈکشن ویڈیو آپ کی ضروری ہے، اس میں اپ ٹو میکسیمم آف 3 منٹس کی، جس میں آپ گفتگو کے ذریعے اپنی پریزنٹیشن کرتے ہیں، اپنے پروفائل کے بارے میں بتاتے ہیں، اپنے سکلز کے بارے میں بتاتے ہیں آتے ہیں، اور اپنے وے آف ٹیچنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ 3 منٹس کی ضروری ہے۔ اور آپ کی صلاحیت ہونی چاہیے ٹو اٹینڈ ٹریننگ سیشن کنڈکٹیڈ بائی M/S bordered link in Pakistan and arrive at location in Japan determined by MS border link on later than 31 مارچ 2025 تک، یعنی کہ یہ ٹریننگ سیشن دیں گے پاکستان میں بھی اور وہاں پہ بھی پہنچ کر، جس میں ان جو سلیکٹڈ ٹیچرز ہوں گے ان کو دیا جاتا ہے۔ پرائیویٹ ریزیڈنس ٹریک کے بارے میں بات کر لیں تو جن کی سلیکشن ہوگی اور وہ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ ریزیڈنس وہاں رکھیں، تو ان کو وہ پے کرنا پڑے گا اپارٹمنٹ کی جو ہے وہ 2.5 سے 3.5 لاکھ ین جو ہیں ان کو پے کرنا پڑے گا ایڈوانس میں، یہ ان کی شرط ہے۔ سیلری تو آپ کے اکاؤنٹ میں آنی ہے، یا جو بھی سسٹم ہوگا اس کے لحاظ سے آپ کو ملے گی، لیکن یہ آپ کے پاس آپ کسی عزیز کو بتا دیں، عزیز سے لے لیں، کسی اپنے پاس ہیں تو اپنے پاس سے لے کر لیں، کسی دوست سے لے لیں اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو جب آپ کی ساری سلیکشن ہو جانی ہے تو یہ اماؤنٹ تو 3 مہینے کی سیلری ہے نا، کہ اگر آپ کے 10-12 لاکھ روپے یا 5.5-6 لاکھ روپے آپ جو ہے وہ جمع کرواتے ہیں، لیکن آپ کا ایک ایکسپیرینس بھی بن جائے گا جیپنیز میں۔ پھر کل آپ دوبارہ اپلائی کرتے ہیں کسی بھی وقت، ان کی ڈیمانڈ ہے تو اس میں پھر آپ کو پرائرٹی دی جاتی ہے، کیونکہ آلریڈی آپ اس سسٹم میں رہے ہیں، اور دنیا کے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو آپ کے سرٹیفکیشن کی بڑی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ویلیو ہوتی ہے۔ اچھا، شیئرڈ اکوموڈیشن ٹریک بھی ہے، یعنی کہ اپلیکیشن اگر چاہتا ہے کہ کسی کے ساتھ وہاں پہ کسی فیملی کے ساتھ، کسی گروپ کے ساتھ، کسی دوستوں کے ساتھ، یا کسی پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ یا اکوموڈیشن شیئر کرے، تو وہ بھی اس کو شیئر ہاؤسنگ کی پیمنٹ 1 سال کی دینی پڑے گی فرام ڈیٹ آف امپلائمنٹ سے لے کے جو 1 سال اس نے وہاں رہنا ہے، اس کی پیمنٹ ایڈوانس کرنے کے۔ پریفرنس ایریا جو ہے وہ بیسک جیپنیز سکل ہے، لوکل ٹیچنگ سرٹیفکیٹ ہے، اور TESOL ہے، اور ٹوفل ہے، اینڈ فار سیلٹر سرٹیفکیشن۔ تو ان ایریاز میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ابھی اپلیکیشن ان کی جا رہی ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں 5 اگست 2024 تک۔ آپ جو ہے سمپل آپ OEC کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو یہ جیپنیز اسکول کی پوسٹ اپلائی کرنے کے بارے میں، اور اگر آپ فون کرنا چاہیں تو 0311
00111632 اس پہ کر کے ہیلپ لائن تھی اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن. لیکن ایک بات کا خیال رکھیے، کوئی بھی صاحب آپ کو اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کا کہتا ہے جی میں آپ کی جاب کروا دوں گا، میں جاپان کا کہتا ہوں، وہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. کسی کا کوئی رول نہیں ہے، نہ کسی ایجنسی کا، نہ ٹریول ایجنسی کا، نہ کسی ایجنٹ کا، نہ ہائٹا والوں کا، نہ کسی کا بھی نہیں. یہ ڈائریکٹ پروسیس ہے جو صرف آپ نے اپلائی کرنا ہے 1000 دے کر پہلے. تو جب آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو پھر وہ ساری جو سسٹم ہوتا ہے وہ آپ جاپنیز گورنمنٹ آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے اور تھرو اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے. تو کسی کو بھی 1 روپیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کی کوئی اور فیس ہے. 1000 روپیہ صرف ہوگی. اور وہاں پہ کوئی اگر آپ کو کوئی ایجنٹ ملتا ہے یا کوئی کہتا ہے کہ جی میں آپ کو کروا دیتا ہوں تو وہ غلط کہہ رہا ہے. کسی کا کوئی رول نہیں ہے. تو یہ اس کی تفصیل بھی یہاں پہ بھی دی ہوئی ہے ساری مکمل طور پہ. اگر یہ کاپی آپ لینا چاہیں تو یہ آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ کہیں گے تو میں آپ کو یہ شیئر بھی کر دوں گا کہ یہ تفصیل ہے اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے ذریعے جو اشتہار آیا ہے. تو ضرور اپلائی کرنا چاہیے ٹیچرز کو کہ وہ ان کے لیے ایک اچھا کیریئر بن جائے، ایک دنیا کے بہترین مہذب اور کلچرڈ اور جدید ٹیکنالوجیز کے ساتھ جو دنیا کا ملک ہے جاپان ہے، جہاں کے لوگ بہت اخلاق والے ہیں، ایتھکس ہیں، جہاں پہ لوگوں کی سوشل ویلیوز ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ ایجوکیشن کا ایکسپیرینس آپ کو زندگی بنا دے گا. یہ میرے چینل کا بھی لنک دیا گیا ہے، اس کو بھی سبسکرائب کریں. اور میرے جو باقی چینلز ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ میں سبجیکٹس میں ڈیٹیل دے دوں گا، آپ ان کو بھی سبسکرائب کریں. اس کو سبسکرائب کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جب اس کی گھنٹی کو پوش کریں گے بیل آئیکن کو تو آل سلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو میں کا نوٹیفیکیشن آ جائے جابز اور اسکالرشپ کے حوالے سے. اور یہ میرا واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے. تھینک یو.